کائنات میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں اتنے احسانات دوسری مخلوق پر نہیں ہیں جتنے انسان پر احسانات ہیں۔ اس لیے انسان کو خطاب کر کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان احسانات میں ایک بڑا احسان وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑے نبی، سب سے عظمت والے نبی، سب سے بلند مرتبے والے نبی، مخلوق میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے۔ اس احسان کے علاوہ جن لوگوں نے اس احسان کو قبول نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ ساری کائنات کا کوئی بادشاہ بن جائے، ساری دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے جمع ہوں اور دنیا کی ساری مخلوق اس کی خدمت پر لگ جائے اور اس کو راحت پہنچانے لگے، تو وہ ساری دنیا کے سارے احسانات اور خدمت ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محض ایمان لانا وہ اس سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے کہ کائنات تو عارضی ہے، ساری زندگی اگر کوئی آدمی لذت میں مزے میں رہے، اس کو کبھی بھی سر میں درد نہ ہو، کبھی غم کی خبر نہ سنے، ہمیشہ خوش رہے اور ساری چیزیں اس کے موافق ہو جائیں، آخر کب تک؟ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، لیکن جو ایمان قبول کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر اور آپ کے ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہے، اگر وہ ساری زندگی کوئی بھی عمل نہ کر سکا، ایمان اس کا محفوظ رہا، تو اس کو وہ انعامات ملیں گے ساری دنیا اس کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ کوڑا لٹکانے کی جو جگہ ہوتی ہے، یہ جگہ جنت کی، یہ کتنی مقدار ہے؟ جنت کی یہ جگہ ساری کائنات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ایمان کی بنیاد پر یہ نعمت ملنے والی ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف اللہ کا مبعوث کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کا شمار نہیں ہے، جس طرح اللہ کے احسانات کا شمار نہیں ہے۔ آپ نے کسی امتی کے لیے کوئی لمحہ آپ نے تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا وہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لے، وہ لمحہ جس لمحے میں انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ لمحہ دنیا میں بھی نفع، عیش و عشرت، سکون اور خوشی کا باعث ہے، اور یہ لمحہ قیامت کے دن بہت بڑا خزانہ بن کے انسان کے سامنے آئے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی کھجور کا ایک شک، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اب اس کے دینے میں کتنا پیسہ لگا، کتنا وقت لگا، کتنا اس کو بوجھ اٹھانا پڑا، کتنا اس کی طاقت لگی ہے، معمولی سا عمل ہے، معمولی سا ایک خرچ ہے۔ کھجور کا ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے اگر دیتا ہے تو یہ دینا، یہ کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو کر اس کے اعمال نامہ میں تل رہا ہوگا۔ تو ایک چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر، یہ اللہ کے نبی کے ہم پر احسانات ہیں، آپ کے واسطے سے ہمیں یہ عمل ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں اس کا جو شکریہ ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ بات جوڑ رہا ہوں۔ شکریہ میں ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ان میں بنیادی طور پر چند ایک حقوق ہیں جن کو پچھلے مجلس میں عرض کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر آپ کی اطاعت کرنا اور آپ سے محبت، آپ کی عظمت،
یہ اطاعت کے اندر اس کے ضمن میں آ جاتی ہے، کیونکہ محبت کے بغیر اطاعت مشکل ہے، اطاعت آسان نہیں ہے، اور عظمت کے بغیر بھی اطاعت مشکل ہے۔ جب تک محبت اور عظمت نہ ہو کسی کی بات ماننا اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا مشکل ہے۔ تو اطاعت کے اندر یہ آ گئی، اور اس کے بعد آپ کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ اور سلام کا بھیجنا ہے، جس کا اللہ نے حکم فرمایا، ان اللہ، اور تاکیدی حکم ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ اور سلام بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی صلاۃ اور سلام بھیج رہے ہیں، آپ بھی صلاۃ اور سلام بھیجیں۔ کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے خود اس کا طریقہ بتایا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم سلام تو جانتے ہیں، آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی علیک، آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد، گویا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرے جو تم پر احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ تم نہیں چکا سکتے، تم اگر لفظ صلاۃ اپنی طرف سے میرے پاس بھیجو، صلاۃ علی الرسول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اپنی طرف سے صلاۃ اور سلام بھیج رہے ہو تو تمہارے اس صلاۃ اور سلام میں کتنی رحمتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی، اے اللہ تو صلاۃ اپنے شایانہ شان بھیج، کیونکہ اللہ کے نبی کی عظمت میری اور آپ کی عقل اس کی پیمائش نہیں کر سکتی، آپ کے جو احسانات ہیں اس کا دائرہ ہماری عقل اس کا دائرہ نہیں پیمائش کر سکتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے جو صلاۃ کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو اپنے شایانہ شان اپنے نبی پر صلاۃ دے۔ اللہ بھیج تو رہا ہے، لیکن ہماری عرض پر اللہ تعالیٰ کے صلاۃ اور سلام جو بھیجے جا رہے ہیں اس کی نسبت ہماری طرف ہو جاتی ہے۔ فرمایا من صلی علیہ واحدا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے اس امتی کی طرف کھل جاتے ہیں جو امتی صلاۃ اور سلام کے لیے اللہ کے سامنے درخواست کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں 50 ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 50 انعامات اس کو نقدی مل جاتے ہیں، 50 انعامات نقدی مل جاتے ہیں۔ وہ کون سے 50 انعامات ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 انعامات آ گئے، 10 رحمتیں نازل ہو رہی، 20 انعامات ہو گئے، اور 10 درجات بلند ہو گئے، 30 انعامات ہو گئے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ 10 نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھی گئی، 40 انعامات ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے من صلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلیت علیہ 10 مرات، من سلم علیہ واحدا سلمت علیہ 10 مرات، جو آپ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ بھیجوں گا، جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجوں گا۔ اللہ کی طرف سے 10 سلام ہمارے پاس آ گئے، 50 انعامات اس کو نقدی مل گئے، اور ایک خاص درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بہتر بنانے میں دنیا آسمان کے نظام کو، یعنی درود شریف پڑھنے والے کے لیے دنیا زمین و آسمان کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایسے کسی عمل کے نتیجے میں اتنا جلدی اتنا تیز حرکت میں نہیں آتا جتنا درود شریف صلاۃ و سلام بھیجنے کے نتیجے میں یہ نظام حرکت میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں جب آدمی درود شریف مکمل کر، ابھی اس نے مکمل نہیں کر رکھا، بلکہ فرمایا ان الملائکۃ لسیاحین فی الارض، زمین پر کچھ فرشتوں کی جماعتیں گھومتی ہیں، کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی صلاۃ اور سلام کے الفاظ اور صیغے اللہ کے نبی کے لیے بھیجتا ہے فوراً اس کو لیتے ہیں، ابھی یہ ختم نہیں کر پاتا پہلے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اتنا تیز حرکت میں آ گیا یہ نظام۔
اور پھر زمین و آسمان کے جتنے پردے ہیں، درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے سب کھول دیے جاتے ہیں. کوئی عمل اس کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو بہت تیزی سے عرش تک پہنچے جتنا درود و سلام تیزی سے کے ساتھ پہنچتا ہے. ایک روایت میں ہے الدعاء بین الصلاتین لا یرد، فرمائے جو ہم دعا مانگتے ہیں اگر اس سے پہلے اس کے بعد درود شریف ہو تو کوئی چیز اس کو روکتی نہیں ہے، یہ سیدھا عرش پر جاتی ہے. اس کے لیے آسمان کا سارا نظام حرکت میں آ گیا، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہے کثرت سے رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں. اللہ اور اس کے فرشتوں کے اعمال میں یہ شامل ہو رہا ہے. ایسا عظیم عمل اور کوئی نہیں ہے جتنا عظیم عمل یہ درود و سلام والا ہے. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک آدمی تاجر حالات کے کشیدہ ہونے کی وجہ سے، جیسے آج کل بھی ذرا حالات تنگ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو اس کا کاروبار بیٹھ گیا. اور صرف بیٹھا نہیں بلکہ الٹا وہ قرضے میں دب گیا. تجارت اس کی سنت کے مطابق تھی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، سنت کے مطابق اس کی تجارت تھی. نیک صالح آدمی، گھر والی اس کی سنت کی متبعہ، وہ خود بھی سنت کا متبع. حالات میں آ گئی، جن لوگوں کا اس نے قرض دینا تھا انہوں نے مطالبہ شروع کیا، اس کے گھر کی روٹی پانی بھی تنگی سے پورا ہونے لگا، قرض سے پورا ہونے لگا. اس آدمی نے مطالبہ کیا، اس نے کہا میرے پاس تو روٹی لقمہ مشکل ہو گیا، میں کیسے آپ کا قرض ادا کروں، اور میں نے فراڈ کوئی نہیں کیا، آپ حالات جانتے ہیں. اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا. اب قاضی نے اس کو بلوایا، ہاں بھائی اس کا قرض ادا کرو. اس نے صاف صورت بتا دی، یہ صورت حال ہے، میرے لیے تو لقمہ مشکل ہو گیا، میں کیسے اس کا قرض ادا کروں. اس نے کہا دوسری صورت تو ہے کہ آپ کو پھر قید میں ڈالا جائے گا قانون کے مطابق جب تک آپ قرض نہیں ادا کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ قرض قید میں مجھے ڈال سکتے ہیں، لیکن میں ایک مہلت چاہتا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں، کیونکہ میں گھر سے آیا، گھر والوں کو اطلاع کوئی نہیں کی، ان کے لیے شام کا کھانا کل کا کھانا اس کے لیے کوئی نظم نہیں بنایا. آپ مجھے ایک دن مہلت دے دیں، میں گھر کا نظم کہیں سے قرض اٹھا کر بنا کے آ جاتا ہوں، میں آپ کے خود اپنے آپ کو حوالے کر دوں گا. بھائی یہ تو قانون کے خلاف ہے، کوئی ضامن دینا پڑے گا. اس نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ضامن کے پیش کرتا ہوں. قاضی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ کون سی گستاخی کر رہا ہے، ضامن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر مجرم نہیں آتا تو ہم ضامن کو اس کی جگہ انتر کریں، اور تو کیسی ذات کو پیش کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ انسان زمان میں کچھ قیمتی چیز پیش کرتا ہے، اور میرے ہاں سب سے قیمتی چیز میری جو نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں آپ کا امتی ہوں، میں اس نسبت سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں سمجھتا، میں وہ نسبت آپ کے پاس زمان رکھنا چاہتا ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کل پیش نہ ہو سکا تو میں آپ کے امتیوں سے نکل گیا. جب یہ بات کی تو قرض خواہ بھی اور قاضی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل پسیج گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. گھر گیا، گھر والی کو کہا کہ میرے لیے تو یہ فیصلہ ہو گیا، میں قید میں جانے والا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نظم بنا لوں. اس نے کہا اے میرے سردار بات یہ ہے، آج شام کی روٹی کا نظم ہے، ہمارے پاس جو پونجی جس کو آپ جمع کرتے ہیں کیوں نہ آج ہم اس کو مضبوط کر لیں، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے. بچوں کو سلا دیا، ساری رات خامد بیوی بیٹھ کر درود شریف شروع کر دی، ساری رات درود شریف. اب بیوی کے لیے تو سرمایہ وہی خامد ہے، اب بیوی زیادہ فکر مند ہے. خامد درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ گئی، بیوی بھی جاگ رہی. خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہو
اس نے 400 دینار قرض دینا تھا، اس کو میرا جا کر کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لایا ہوں، آپ قرض ادا کریں، اور آپ بطور نشانی کے ان کو یہ بات بھی کرنی ہے، خاص نشانی بھی دی کہ نشانی کے طور پر آپ نے یہ علامت بتانی ہے آپ کے خواب کی سچائی کی وہ دلیل ہو۔ جب وہ کل صبح کو گیا وہاں پہنچا، وہاں جا کر بتائی، اس نے کہا باقی مثلاً خواب تھا تو وہ خواب بتایا کہ فلاں دن آپ نے یہ خواب دیکھا یا اس طرح کی کوئی بات، تو اس نے خوشی میں آ کر 8,000 دینار دے دیا کہ 4,000 قرض میں اور 4,000 آپ کا ہدیہ ہے۔ صبح کو خوشی خوشی عدالت پہنچا تو قاضی انتظار میں تھا، قرض خواہ بھی پہنچ گیا، انہوں نے 4,000 دینار پیش کیا۔ جیسے قرض خواہ آیا، قاضی نے کہا یہ لو بھائی آپ کا قرض۔ اس نے کہا قرض میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس نے میں نے قرض معاف کیا ہے۔ بھائی کیوں؟ کل تو آپ بڑے غصے میں تھے، رات مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرا پیارا امتی ہے، کیا آپ اس کو قید میں ڈالیں گے؟ آپ اتنا قرض بھی معاف نہیں کر سکتے؟ میں اس کا قرض معاف کرتا ہوں، اور میں یہ 4,000 اوپر لے کر آیا ہوں ان کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے مسائل حل کر دیے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر درود شریف پڑھا جائے، اللہ کی رحمتیں اتنی بھرپور طریقے سے اترتی ہیں، انسان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم بتا رہے تھے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں بہت تنگ ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، ان حالات میں میرے لیے خودکشی جائز ہے؟ مغرب کا وقت قریب تھا، میں نے اس کو کہا آپ صبر کریں۔ وہ آپے سے باہر نکل رہا تھا، اس نے کہا مجھے ابھی بتاؤ، میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ مولانا نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اچھی طرح وضو کر لیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عشاء تک درود شریف پڑھ لیں، میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں، میں آپ کو اس کے مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ اس نے عمل کیا۔ کہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو وہ حشاش بشاش خوش، اس نے کہا پتہ نہیں کون سا آپ نے وظیفہ بتایا، میں نے جیسے درود شریف شروع کیا میرا ذہن کھلنا شروع ہو گیا، میرے دل پر جو بوجھ تھے وہ سارے دور ہو گئے، اس وقت میں بالکل کسی ٹینشن میں نہیں ہوں، میرا دل خوش ہے۔ درود شریف کی ایسی برکات ہے، تو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے ساتھ وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود و سلام زیادہ بھیجتا رہا۔ اللہ دنیا آخرت کے سارے مسائل حل کرتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔